بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سیکھنا ہے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ آج ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ سب سے پہلے کرنی ہے نیت۔ سب سے پہلے کیا کرنی ہے؟ نیت۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 واجب تکبیروں کے ساتھ، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 واجب تکبیروں کے ساتھ، منہ خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ نیت ہے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 6 واجب تکبیروں کے ساتھ، منہ خانہ کعبہ کی طرف، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے امام کے اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب ثنا کے بعد امام 3 تکبیریں کہے گا۔ ثنا کے بعد امام کتنی تکبیریں کہے گا؟ 3 تکبیریں کہے گا۔ تو ان 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ ان 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ اب ثنا ہو گئی، اب 3 تکبیریں کہی جائے گی، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب 3 تکبیریں، اللہ اکبر، ایسے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر، اللہ اکبر، پھر تیسری تکبیر، اللہ اکبر، ایسے چھوڑ کے پھر ایسے باندھ لینے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرأت ہوگی، تلاوت ہوگی، سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، پھر سورت پڑھی جائے گی، کوئی چھوٹی سورت یا 3 بڑی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت پڑھی جائے گی۔ پھر رکوع ہوگا، پھر سجدہ، پھر جلسہ، پھر رکوع، پھر ایک مکمل جو رکعت ہوتی ہے وہ ادا کی جائے گی۔ پھر دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے، دوسری رکعت میں ہم نے پہلے امام سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پہلے دوسری رکعت میں امام سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے ساتھ کوئی چھوٹی سورت پڑھے گا۔ پھر چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوگی۔ چھوٹی سورت پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوگی۔ اب دوسری رکعت میں کیا امام کرے گا؟ پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین، پھر اس کے بعد کوئی چھوٹی سورت، مثال کے طور پہ قل ھو اللہ احد۔ پھر یہ جب مکمل ہو گئی، اس کے بعد سورت کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوگی۔ دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے کتنی تکبیریں ہوگی؟ 3۔ رکوع میں جانے سے پہلے، دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے، قرأت کے بعد اور رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں ہوگی۔ تو ان 3 تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ اب قرأت ہو گئی، تلاوت ہو گئی، اب رکوع کے لیے تکبیر کہنی ہے، لیکن اس سے پہلے کتنی؟ 3 تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر تیسری تکبیر، اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں، پھر چھوڑ دینے ہیں۔ پھر رکوع کے لیے چوتھی تکبیر ہوگی، اللہ اکبر، پھر رکوع ہوگا، پھر جلسہ، پھر قیام ہوگا، پھر جلسہ، اسی طرح سے پھر رکوع سجود مکمل، رکعت ہو جائے گی، سلام پھر جائے گا، پھر سلام کے بعد خطبہ ہوگا۔ جمعے کی نماز میں نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، جماعت سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، لیکن عید الاضحیٰ کی نماز میں جماعت عید کی نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہی بچے ذہن میں رکھے کہ یہ 6 واجب تکبیریں کہیں گئی ہے، یہ امام نے بھی کہنی ہے، پیچھے جو مقتدی ہے انہوں نے بھی یہ تکبیر کہنی ہے۔ امام نے بھی یہ تکبیر کہنی ہے اور پیچھے جو مقتدی ہے انہوں نے بھی یہ تکبیر کہنی ہے۔ اچھا، اب اس کا تھوڑا سا طریقہ سمجھ لو کہ پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد قرأت سے پہلے، ثنا کے بعد تلاوت سے پہلے 3 تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت کے اندر ثنا کے بعد قرأت سے پہلے 3 تکبیریں ہیں، اور دوسری رکعت کے اندر قرأت کے بعد رکوع سے پہلے 3 تکبیریں۔ دوسری رکعت کے اندر
قرأت کے بعد تلاوت کرنے کے بعد پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیریں کہہ جاتی ہے، جس میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں اور چھوڑ دینے ہیں، اور یہ تکبیر امام صاحب بھی کہیں گے اور پیچھے جو مقتدی ہے انہوں نے بھی یہ تکبیر کہنی ہے۔ اب سمجھ لگ گیا ہے کہ عید کی نماز کا پڑھنے کا طریقہ کس طرح ہے؟ سمجھ لگ گیا بچوں کو؟